عمر میری 14 برس تھی جب سارے جہان کی رنگینیاں آنچل میں سمیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہی دنوں ہی امی ابو کا اچانک خیال آ گیا کہ گل رخ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نے دراک نہ تھا 7 پردے چادر کے ہوں یا اینٹوں کے، 4 دیواری کے، یہ رکاوٹیں خوابوں اور خیالات کے پر نہیں کاٹ سکتی۔ تبھی انہوں نے میرے قدموں پر دہلیز کو پار کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ اب میں تھی اور بیتی ہوئی لمبی دوپہریں۔ ایک روز جبکہ محلے میں سناٹا پڑا ہوا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان تھیں اور میری ماں کھانا کھا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، میں نے چپکے سے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گئی۔ کھلی فضا میں پر تول کر اڑان بھرنے کی آرزو میں دہلیز تو پار کر لی، مگر یہ نہ سوچا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر جاؤں گی کہاں۔ محلے میں ماں نے کسی سے دوستی رکھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ لے دے کر ایک ماہین تھی جس کی والدہ امی کی دور کی کزن ہوتی تھی، وہ کبھی کبھار آ جاتی تو میری عید ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ماہین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب میں سارے محلے کی گلیوں کے دروازے جھانکتی پھر رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، سورج کی روشنی نے میری سنہری مائل آنکھوں کو چکا چوند کر دیا تھا۔ گال تمازت سے تمتمانے لگے۔ سوچا ناحق چھپے چوری گھر سے نکلی، اماں جاگ گئیں تو کس قدر واویلا کریں گی۔ سامنے ہی نبیلہ کا گھر تھا، سوچا کیوں نہ اس کا در کھٹکھٹاؤں۔ یہ میری ان دنوں کی کلاس فیلو تھی جب ابھی پرائمری میں پڑھا کرتی تھی۔ اس کا گیٹ نیم وا تھا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ لان خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دبے قدموں لان عبور کرتی اندر چلی گئی۔ برآمدے میں بھی سناٹا تھا۔ کمرے کی جالی سے چپک کر دیکھنے لگی۔ جانتی تھی آنٹی گھر نہ ہوں گی، وہ جاب کرتی تھی، صبح جاتی شام کو لوٹتی، لیکن نبیلہ گھر میں ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابھی نبیلہ کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اوپر کی منزل سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کاپی یا کتاب فرش پر گری ہو۔ گویا کہ شان اوپر ہے۔ جانتی تھی کہ اس کا بھائی شان جو میڈیکل کا طالب علم تھا، اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ جب سارے گھر میں دیکھ لیا کہ کوئی موجود نہیں، سوچا شاید نبیلہ بھی اوپر ہوگی۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ کمرے کا در کھلا تھا، جھانکا تو شان کو پڑھنے میں مشغول پایا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ اسکول جاتے تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن جب اماں نے پردے میں بٹھایا تب سے شان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی اب نہیں آتا تھا۔ شان اکیلا گھر پر ہے، سوچا آ ہی گئی ہوں تو نبیلہ کے بارے میں پوچھوں، کہاں ہوگی، کب آئے گی۔ میں نے ہولے سے پکارا، شان کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں تو، اس نے چونک کر تحیر زدہ جواب دیا۔ ہاں تم ہو بھائی، لیکن میں تو نبیلہ کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ امی کے ساتھ نانی کے گھر گئی ہیں، ماموں نے دعوت کی ہے، رات کو آئیں گے وہ لوگ۔ تم کیوں نہیں گیا دعوت پر؟ ارے بھائی مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ پھر کتاب میں محو ہو گیا۔ تبھی میں از خود کرسی پر براجمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ شان، میں نے پکارا۔ کیا ہے؟ اس نے اپنی کاپی پر توجہ مرکوز رکھی۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دیکھ نہیں رہی میں پڑھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے تم پڑھو، لیکن میں تو بور ہو رہی ہوں۔ بور ہو رہی ہو تو میں کیا کروں؟ تم بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگو۔ اس نے ایک میگزین میری طرف اچھال دیا۔ میں یہاں پڑھنے نہیں آئی، یہ پڑھنا تم ہی کو مبارک ہو۔ کیا کرنے آئی ہو؟ نبیلہ سے باتیں کرنے آئی تھی، گھر میں بھی تو بور ہو رہی تھی۔ نبیلہ نہیں ہے تو اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم ہی 2 منٹ بات کر لو شان، گھر آئے مہمان کو اتنی تو لفٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے گل رخ، کل میرا پرچہ ہے، اب تم چلو، نبیلہ جب آئے تب آنا۔ مجھے بہت برا لگا، کیا کوئی انسان ایسا روکھا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے شان کو کتاب میں اس قدر گم دیکھا تو غصہ آنے لگا، بلکہ میری رگِ شرارت پھڑک اٹھی۔ پتہ ہے شان بھائی میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کیا؟ آپ کو پڑھنے نہ دوں۔ یہ کہہ کر میز پر پڑے اس کے نوٹس کے صفحے ہوا میں اچھال دیے۔ جب وہ نوٹس کے صفحات کی طرف لپکا، میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی۔ اچانک حملے پر وہ ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ اس کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ رکھائی وہ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ میں کسی طرح جلد از جلد وہاں سے چلی جاؤں۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ ہوا میں بکھر کر فرش پر گر جانے والے صفوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔
ابھی تم کو ٹھیک کرتا ہوں، اس نے صفات اکٹھے کرتے ہوئے گویا جھوٹ موٹ کہا۔ مجھ پر اس کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا چائے پیو گی؟ ہاں کیوں نہیں، مگر چائے بنائے گا کون؟ میں بنا لوں گا چائے۔ ارے بھائی تم نہیں جانتی کتنی اچھی چائے بناتا ہوں۔ ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئے، اس وقت میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ اطمینان سے کرسی پر براجمان ہو گئی اور وہ کچن میں چائے بنانے کو چلا، لیکن اس نے اپنے کمرے سے نکلتے ہی باہر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کتاب اور نوٹس وہ ہاتھ میں پکڑے تھا۔ کمرے میں قید کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا اور پڑھائی میں محو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کوئی مذاق نہیں ہوتی، اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور میں 14 برس کی لاؤبالی بے وقوف لڑکی تھی، ہر بات کو ہنسی مذاق میں پٹک دیتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے انتظار کرتی رہی کہ اب آ کر کھولے گا، اس لیے بند کر کے گیا ہے کہ اس کے پیچھے کچن میں آ کر اسے پریشان نہ کروں۔ لیکن 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ میرا سر چکرانے لگا، اس سے میرے ساتھ غلط کیا اور نوٹس کے صفحات ہوا میں اڑانے کا بدلہ لے لیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو باہر سے جواب دیا، گل رخ دروازہ مت پیٹو، میں کھولنے کا نہیں، جب تک ماما اور نبیلہ گھر واپس نہیں آ جاتی تم یوں ہی کمرے میں رہو گی۔ روحانسی ہو گئی تھی، لیکن دوش کس کو دیتی، یہ میرا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ اب شور مچانے سے بدنامی ہو جاتی۔ سارے محلے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر بعد آپ ہی آزاد کر دے گا۔ تاہم امی کے جاگ جانے کا ڈر تو تھا، جاگ گئیں اور مجھے گھر نہ پایا تو کیا ہوگا؟ محلے میں کیا مجھے ڈھونڈتی پھریں گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 گھنٹے استراحت فرما کر بالآخر کی آنکھ کھلی تو مجھے آواز دی، گل رخ ذرا چائے تو بنا لاؤ، بدن میں درد ہو رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے کا کیکولہ کرنا یوں تو اماں کا روز کا معمول تھا، مگر آج واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی حرارت ہوئی اور پھر بخار چڑھنے لگا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے رہی تھی، وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ بالآخر امی کو اٹھنا پڑا، آوازیں دیتی چھت پر گئی، سارا گھر چھان مارا، جب کہیں نہ ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس جاتے رہے، سر پر برقع ڈال کر گھر سے نکلیں اور محلے کے ہر مکین کے در کھٹکھٹانے لگیں، سوائے نبیلہ کے گھر کے۔ ادھر تمام محلے کو خبر ہو گئی کہ گل رخ گھر سے غائب ہے، شاید کسی آوارہ لونڈے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب سے پہلا جملہ یہی تھا جو آنن فانن محلے بھر میں گردش کرنے لگا۔ شان مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی دوست نے کال کر کے بلا لیا کہ یار جلدی سے آ جاؤ، بس 2 منٹ کے لیے، کل جو پرچہ آنے والا ہے اس کے گیسٹ پروفیسر صاحب سے مجھے ملے ہیں، آ کر لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ گل رخ تو سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شان کا خیال تھا 10-15 منٹ بعد در کھول دوں گا تو یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ دوست کی کال سنی، فوراً نیچے پہنچا اور گیس پیپر لینے کو روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے بیرونی دروازے کو بند کر گیا۔ گیٹ پر آٹومیٹک تالا لگا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ والدہ کے پاس چابی ہے۔ جب وہ اسے باہر جاتا اور گھر والے باہر ہوتے تو وہ چابی خود گیٹ کھول لیتے تھے، اور جب ابو اور بھیا گھر آتے انہیں پتہ چلتا کہ میں گھر سے غائب ہوں تو پریشانی کے عالم میں ڈھونڈنے نکلے۔ اس وقت رات کے 8 بج گئے تھے اور بھلکڑ شان مجھے بھول کر اپنے دوست کی بیٹھک میں امتحان کی تیاری میں محو تھا۔ والدہ اور بھائی گلی میں کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی ساجزادی ماہین کی ماں کے ساتھ گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے۔ لیکن جو ہی میں نے مکان کے اندر قدم رکھا، والدہ چلانے لگی، کہاں رہ گئی تھی کم بخت، بتایا بھی نہیں؟ ماں میں آنٹی صوبیہ کے گھر تھی۔ ارے مجھے بتا دیا ہوتا کہ ان کے یہاں جا رہی ہوں، ہم اس قدر پریشان تو نہ ہوتے۔ دوپہر سے اب تک ان کے گھر گئے رہنے کی بھلا کیا تک تھی؟ تمہارے ابو نے ان کا گیٹ بچایا مگر وہ لاک تھا، کسی نے نہ کھولا، تو پھر تم کیسے وہاں تھی؟ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ امی میں ان کے گھر لاک ہو گئی تھی، شان کے کمرے میں اوپر کی منزل پر۔ لاک ہو گئی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے لاک ہو گئی؟ شان نے بند کر دیا تھا اماں، اور وہ مجھے بند کر کے گھر سے چلا گیا۔ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد میں نے سچ تمام تفصیل بتا دی، کیونکہ جھوٹ نہ بول سکتی تھی، جھوٹ بولنے میں اور کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔
جب میں نے منع کیا ہوا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالا کر اور پاس پڑوس میں نہ جایا کر، پھر تم کیوں گئی؟ اور وہ بھی جب میں سو رہی تھی، بغیر مجھے بتائے؟ اماں، میں نبیلہ سے ملنے گئی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ آنٹی گھر پر نہیں ہے؟ شان نے تم کو کیوں لاک کیا اپنے کمرے میں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اور وہ بھی پورے 6 گھنٹے تک؟ ضرور یہ تیرا کوئی غلط قسم کا معاملہ ہے۔ وہ مجھے پیٹنے لگی۔ ہماری ملازمہ جو شام کو چھٹی کرتی تھی اس وقت موجود تھیں، کیونکہ میری گمشدگی سے امی پریشان تھی، تبھی وہ بھی گھر نہ گئی تھیں۔ ماسی نذیرہ نے جو یہ سنا کہ شان نے مجھے اپنے کمرے میں پورے 6 گھنٹے بند رکھا تو وہ دانتوں میں انگلی داب کر رہ گئی اور حیرت سے ٹکر ٹکر مجھ کو دیکھتی رہی۔ تم کیا مجھے گھورے جا رہی ہو؟ میں نے ماسی نذیرہ پر غصہ نکالا۔ رات ہو گئی ہے، ابھی تک یہاں ہو؟ چلو اب جاؤ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چلی گئی، لیکن کمزاد کی زبان اس کے قابو میں نہ رہ سکی، اور اگلے روز اس کے ذریعے سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ آغا صاحب کی صاحبزادی گل رخ پورے 6 گھنٹے پڑوس کے بیٹے شان کے کمرے میں بند رہی، جبکہ اس کے ماں باپ بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کرانے تھانے جا رہے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر کہ شان کی ماں نے میکے سے آ کر لڑکی کو آزاد کیا اور گھر پہنچا گئی، ورنہ جانے کیا گل کھلنے لگا تھا۔ ماسی نذیرہ تو ہر گھر جھانکتی تھی۔ اسی جمالو سی لگائی آگ نے میرے اور میرے والدین کے لیے گویا جہنم کا در کھول دیا۔ اب محلے کی عورتیں بار بار پوچھنے آ رہی تھیں کہ لڑکی کیسے گئی، کیوں اسے شان نے بند کیا اور کیسے واپس لوٹایا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں سن کر امی ابو بے حد شرمندہ تھے۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر اور وضاحتیں دے دے کر تھک گئے تھے۔ میں بھی چور بنی گھر میں ایک طرف پڑی تھی۔ ہم تو اسے ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، مگر زمانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، جہاں پر بات کا پتنگڑ بنا کر لوگ خوش ہوتے تھے۔ لیکن یہاں تو رائی کا پہاڑ بنانے کے بعد بھی باتیں بنانے والوں کی تشفیفی ہو پا رہی تھی۔ انسان اپنی خطائیں بھلا دیتا ہے، لیکن زمانہ ان غلطیوں کو نہیں بھلاتا، بلکہ عورت کی بھول کو تو معاف ہی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک زمانے نے کیا۔ نبیلہ کی امی کا تبادلہ ہو گیا، یہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، لیکن جو داغ بچپنے کی بھول تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری تقدیر کا جھومر بن گیا۔ ایک مرتبہ میں محلے میں امی کے ساتھ کسی شادی میں گئی تو عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر چمگوئیاں کرنے لگیں۔ وہ خسر پسر کر رہی تھیں کہ ارے یہ وہی ماہین ہے جس کا صوبیہ کے بیٹے نے 6 گھنٹے تک اپنے کمرے میں بند رکھا۔ مجھے ہر طرف سے ایسی ہی نظروں کے تیر چھلنی کرنے لگے تو وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا، اور میں امی سے کہا، ماں اب گھر چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، کھانا نہ کھاؤں گی۔ میرے بار بار مجبور کرنے پر بالآخر امی بھی بغیر شادی کا کھانا کھائے گھر آئیں۔ عورتوں کی باتیں انہوں نے بھی سنی تھی، لہٰذا بہت افسردہ تھیں۔ کہنے لگیں، دیکھ لیا خود سری کا انجام، 4 برس بیت چکے ہیں اور لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے ہیں۔ کمرے میں بند رہنے کے انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیسے مطلب نکال لیے ہیں۔ ہم تو کسی جگہ جانے اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ والد صاحب کی زندگی کم تھی۔ ایک روز وہ بازار سودا سلف لینے گئے تو وہاں دکان پر ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو دھو کر ہم نے صبر کر لیا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، موت کا ذائقہ تو ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں ان کی واحد اولاد تھی، ان کی زندگی کا بھی بھروسہ نہ تھا۔ بس خالہ جان سے کہہ سن کر ایک جگہ منگنی طے ہوئی، لیکن جب محلے والوں میں سے کسی سے سن لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو پڑوسی لڑکے نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تو وہ لوگ بدظن ہو گئے اور منگنی ٹوٹ گئی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا اور خالہ جان مجھے اور امی کو اپنے گھر لے آئیں، اور اس محلے میں رہ کر میرا رشتہ ہونا محال تھا۔ والدہ نے خالہ کے اصرار پر مجھے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ دلوا دیا، کیونکہ خود خالہ بھی ہسپتال میں ملازمت کرتی تھیں۔ میری خالہ کی اولاد نہیں تھی، جوانی میں بیوہ ہوئی تھی، تبھی سے ملازمت کر رہی تھیں۔ میں نے ابھی نرسنگ ٹریننگ کے آخری سال میں تھی کہ والدہ بھی رضا الہی سے وفات پا گئی۔ اب خالہ بشرا کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ انہی کے پاس رہتی، انہی کے سہارے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ خالہ جان ریٹائر ہوئیں تو مجھے ان کی جگہ ملازمت مل گئی اور میں ہسپتال میں بطور نرس کام کرنے لگی۔ ایک بار کینسر وارڈ میں، کیونکہ کینسر ایسا مرض تھا کہ انسان کو قبل از وقت مرنے کا اشارہ مل جاتا تھا، اکثر مریض باحوصلہ اس موذی مرض سے لڑے اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ حوصلہ ہار جاتے، تو افسردہ رہ کر موت کے انتظار میں دن گنتے تھے۔ ایک دن ایک نہایت خوبصورت نوجوان کینسر وارڈ میں لایا گیا۔
اس کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ مجھے عادل کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ایسی بھری جوانی میں اس قدر خوبصورت شخص اور کیسے موذی مرض نے اپنے چنگل میں کس لیا تھا۔ بہرحال میرا تو فرض تھا مریض کی خدمت کرنا اور اس کی دلجوئی اور ہمدردی سے پیش آنا۔ میں دل سے اور خلوص کے ساتھ عادل کی خدمت کرتی تھی، وقت پر دوا دیتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ جب میں اس کے روم میں جاتی وہ میرا منتظر ہوتا، مجھے دیکھتے ہی اس کی نگاہوں میں جینے کی آرزو جاگنے لگتی اور اس کی آنکھیں کسی نئی امید سے چمک اٹھتی تھیں۔ شاید کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اظہار نہ کرتا تھا کیونکہ اظہار بیکار تھا۔ کافی دنوں تک اس نے مجھے اپنے ذاتی حالات کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز جب وہ کچھ افسردہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو نوکرانی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے کل، لیکن اپنے بیٹے سلیم کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد اس کی پرورش کون صحیح طریقے سے کرے گا؟ بس یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، جانتا ہوں کہ میری بیماری آخری سٹیج پر ہے، لیکن میرے بعد سلیم تو اس بے رحم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ اس کے بعد میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی میں نے عادل سے درخواست کی کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دیجیے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے تو رضامند نہ ہوا کیونکہ میرے بارے میں شاید کہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن میرے حسن سلوک نے اس کا دل جیت لیا تھا اور یہی چیز اسے مجھ پر بھروسہ کرنے پر مائل کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اپنا بچہ آپ کے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن ایک خیال پریشان کرتا ہے۔ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ جب آپ نے شادی کر لی تو بعد کے حالات میں کیا آپ میرے بچے کو اس طرح پال سکیں گی جیسے آج کے حالات میں؟ یقیناً حالات بدل جائیں گے تو آپ کی توجہ بھی ہٹ جائے گی۔ میں نے عادل سے وعدہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنا سب کچھ اس کے بچے کو ہی سمجھوں گی۔ عمر بھر اس کا ایسے ہی خیال رکھوں گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ عادل نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 سالہ بچے کو مجھے سونپ دیا کیونکہ اب وہ زندگی کی آس کھوتا جاتا تھا۔ خالہ مجھ سے زیادہ سلیم کا خیال رکھنے لگیں۔ وہ گھر پر ریٹائر زندگی گزار رہی تھیں، کوئی مصروفیت نہ تھی۔ انہوں نے سلیم میں دل لگا لیا۔ جب میں ڈیوٹی پر آتی وہ اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناتی، ٹہلانے لے جاتی اور بہت خیال رکھتی۔ کچھ ہی دنوں بعد عادل کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں روز اس سے دوا دیتی اور اکثر بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی، ہنس ہنس کر جواب دیتی۔ حوصلہ اور تسلیاں جو میں اس کو دیتی وہ اس کے لیے مرہم کا کام کرتی تھیں۔ وہ بہت معصوم سا انسان تھا، اس کی ہر بات کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ بالآخر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور وہ اپنے خالق سے جا ملا۔ سلیم کی صورت میں مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز سونپ کر اس کی وفات پر میں بہت روئی تھی۔ لگتا تھا جیسے آج بیوہ ہو گئی ہوں، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، محبت کبھی نہیں، نکاح کبھی نہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ انسانیت کا رشتہ تو سب رشتوں سے بڑھ کر اور افضل ہوتا ہے۔ میں نے سلیم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ ایسے اس کی پرورش کی جیسے کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو کبھی پسند کیا اور نہ ہی کسی سے شادی کی، خواہش کی، بس ہر دم سلیم کی ہی خواہش پوری کرنے کی فکر میں لگی رہتی۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد مریضوں کی خدمت کرنا تھا، اسی میں مجھے سکون ملتا تھا۔ محبت تو کسی مرد سے نہ کر سکی، عادل سے بھی جھوٹی محبت کا سواگ رچاتی رہی کیونکہ اس کی دلجوئی مقصود تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسے انسان کا دل ٹوٹ جائے جو موت سے قریب ہے، لیکن وہ محبت جھوٹی نہیں تھی، سچی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک بعد میں ہوا تھا کیونکہ اس کا لختے جگر آج بھی میرے پاس ہے اور اس کے والد عادل کی محبت اور یاد سے میرا دل بھی آباد ہے۔ میں چاہوں تو آج بھی شادی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے گھر بسانے کی چاب نہیں رہی۔ سلیم کو دیکھتی ہوں تو میری ممتا کی پیاس جاگتی رہتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایسے ہی محبت ہے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ بھی مجھے ماں سمجھتا ہے اور ایک بیٹی کی طرح میرا احترام کرتا ہے۔